بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور 8 کو مطالعہ کریں گے، اور اس میں بھی وہی ٹاپک ہے جو ہماری گزشتہ آیت کے اندر تھا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اذا جب القوا ڈالا جائے گا، فیہا بیچ اس کے، کس کے بیچ ڈالا جائے گا؟ جہنم کے بیچ میں۔ کن کو؟ کفر کرنے والے کو، جیسے کہ پیچھے میں بتایا گا۔ سمیعو سنیں گے، لاہا واسطے ان کے، شاہکا چلانا، و اور ہیا وہ، تفور جوش کرتی ہوگی، یعنی ابل رہی ہوگی، ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو کچھ ورڈز ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے القو، جس کا روٹ ورڈ ہے لام کاف یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا یا ڈالنا۔ فیہا اس کے اندر، سمیعو انہوں نے سنا، یعنی سمیعو سننے کو کہیں گے۔ کس کا سنا انہوں نے؟ لاہا شاہکا، جیسے شاہکا کا معنی یہاں پر ہے چلانا، اور عربی زبان میں اس کا ایک زوردار سانس لینے کو کہتے ہیں، شہیق۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین ہے کاف ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا، گہرا سانس لینا۔ جب گدھا اپنا سانس اندر کھینچتا ہے اس کو عربی میں شہیق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ جہنم کی سانس لینے کو دی گئی ہے کہ وہ اس کا چلانا سنائی دے گا جب وہ کیا کرے گی؟ جوش مارے گی، جوش کرے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے جہنم کیا کیا جا رہا ہے، اور لفظ ہم مارے گی یا کرے گی استعمال کریں تو جہنم کو قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی اس کا ذکر کیا گیا اس کو مونس کے طور پر یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ۔ اسی لیے یہاں پر بھی مینشن ہے کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی کافر لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، سیم اسی پیچھے والی آیت نمبر 6 کے ساتھ میچ ہو رہا ہے نا، کہ جب پروردگار جو ہے ان کا کیا کرے گا، جو اپنے پروردگار سے انکار کرتے ہیں ان کو جہنم کے عذاب میں پھینک دے گا، جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ کیا سنیں گے؟ اس کا چلانا سنیں گے جب وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب یہاں پر جو دوزخ کی آواز ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے یہ ایک نشاندہی ملتی ہے کہ جو دوزخ ہے یہ اس کی آواز ہے، اور کچھ تفاسیر میں ہمیں بتایا گیا ہے علماء کے ذریعے کہ شاید یہ دوزخیوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے اندر پھینکے جا رہے ہوں گے ان کی آواز ہوگی اتنی خوفناک ہوگی، لیکن اس آیت میں یہی واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ دوزخ کی آواز ہوگی، جو اس طریقے سے ہوگی جو بہت زیادہ زوردار چیخ ہوں گی ایک، اور وہ بہت زیادہ خوفناک ہوگی۔ اب اس کی اتنا زیادہ خوف ہوگا کہ ابھی اس کے سامنے دوزخی لائے ہی جائیں گے تو وہ ان کو دیکھ کر ہی پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دے گی، جس طریقے سے پاگل چیختے ہیں اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دوزخ بھی اپنے آپے سے باہر ہوگی اور بہت ہی زیادہ خوفناک آواز میں دھاڑے مار رہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کو ایک خونخوار جانور کے سامنے ڈال دیا جائے گا، لیکن جب اس کے سامنے لے کر جایا جائے گا وہ تو اس کی دھاڑ سن کے اتنا زیادہ خوف جو ہے اس پہ طاری ہو جائے گا۔ جہنم کا بھی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جب اس کے اندر ان کے پھینکنے والوں کو، یعنی جہنمیوں کو، کفر کرنے والوں کو لایا جائے گا تو اس میں پھینکنے سے پہلے ہی وہ اس کی دھاڑ سے اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے، جیسے کہ ایک خوخار جانور کے سامنے جب انسان کو لایا جاتا ہے تو اس کی دھاڑ سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں ذکر ہے کہ 70,000 جو ہے اس کی لگامیں ہوں گی، اور 70,000 فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے اس کی لگاموں کو، اور وہ ابھر رہی ہوگی۔ میں نے آپ کو جو آیت نمبر 6 جب پڑھائی تھی تو اس میں ایک حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو شعلے ہیں اس کا ذکر ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے شعلے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنی بڑی پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
اور جو دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تمام، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو جاتی ہے اور اپنا غصہ ظاہر کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہنم بھی جب ان لوگوں کو دیکھے گی جو کفر کرنے والے ہوں گے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے ان کو دیکھ کر وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی اور وہ دھاڑنا شروع کر دے گی، ابلنا شروع کر دے، اس کے جو شعلے ہیں وہ اور زیادہ بڑے ہوتے نظر آئیں گے اور اس میں سے آوازیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو قبر ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اندر جانے والے کو پکارتی ہے۔ قبر کے زمین کے اوپر آپ جیسے اعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر بھی آپ کو اچھا ویلکم وہاں پر دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے زمین کے اوپر برے اعمال کیے ہیں تو قبر کے اندر آپ کی جو حالت ہے یا قبر کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہوگا وہ برا ہوگا، خوفناک ہوگا۔ تو ہمیں اس جہنم کی ڈسکرپشن دی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور بتایا گیا کہ وہ کتنی زیادہ خوفناک ہے، اور آخرت کا دن جو ہے اس میں جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور جب ان کے سزا اور جزا دی جائے گی تو سزا والوں کے لیے کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ آیت نمبر 8 ہے تقاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ تقاد قریب ہے کہ تمیز پھٹ جائے گی، من الغیظ غصے سے، کلما جب، القیا ڈالی جائے، فیہا بیچ اس کے، فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزناتہا دروغہ اس کے، عالم کیا نہیں، یاتکم آیا تمہارے پاس، نذیر ڈرانے والا۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں دوزخ کی حالت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جماعت کوئی بھی ان لوگوں کی جو کفر کرتے تھے وہ دوزخ میں پھینکی جائے گی، ڈالی جائے گی، تو وہ اتنی زیادہ جوش مار رہی ہوگی کیسے لگے گا جیسے وہ پھٹ جائے گی، یعنی اس کا جو کیمیا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے الگ ہو جائے گا، اس قدر وہ شدید غصے میں ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے جماعت کا ذکر ہے، جماعت گروہ، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو پتہ ہے کہ جب حساب کتاب کیا جائے تو سیم اعمال والے جو لوگ ہیں نا ان کو قوموں کو الگ الگ، ہر قوم کا اپنا الگ الگ حساب ہوگا، اور کچھ تفاسیر میں کے مطابق یہ ہے کہ کیونکہ ہر قوم کا الگ الگ حساب ہوگا تو وہ قوم کے جو لوگ ہوں گے ان کو اپنے اعمال کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اچھا والوں کو برا والوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور پھر ان میں بھی درجہ بندی ہوئی، کچھ بڑے گروہوں کو اور چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ فرعون جو تھا، فرعون جیسے آج کے دور میں عمل کرنے والے لوگ فرعون کے جھنڈے تلے ہیں، ان کو آخرت میں اسی کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اور اچھے اعمال کرنے والے چاہے اس وقت میں ہوں چاہے آج ہوں ان کو آخرت میں اکٹھا ایک گروپ کے طور پر جمع کیا جائے گا، گروپس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، جماعت بنائی جائے گی، اور پھر ان لوگوں کو، ان جماعتوں کو اکٹھا ایک ایک گروہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ جہنم کو ایک گڑھے کی طرح ڈسکرائب کیا گیا قرآن کے اندر۔ تو جب یہ جماعت نافرمان لوگوں کی اس جہنم میں پھینکی جائے گی تو اس کے جو دروغہ ہیں، دروغہ کون ہوتا ہے؟ جو آگے لیڈ کرنے والا ہے نا، اس کا رکھوالا ہے، تو وہ کیا کہے گا، وہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا کہ کیا یہاں پر دنیا کے اندر آپ کے پاس ہدایت کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ کیسے تم لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے جب اتنے پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں تو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی نہیں آیا؟ تم لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے کہ اتنے برے ٹھکانے پہ آپ پہنچے ہو؟ کیا وجہ کیا بنی ہے؟ تو اس کا جواب آگے کی آیات میں بہت واضح طور پر خود ایکسیپٹ کر لیں گے وہ کہ یہ ان کی غلطی تھی، ان کو ڈرانے والا آیا تھا لیکن وہ خود کان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سنتے نہیں تھے۔ تو آگے کی آیات میں وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیں گے آخرت میں اس چیز کو، یہ واضح کیا گیا۔
تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک وارننگ سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نا نذیر ڈرانے والا ہوتا ہے، عربی میں نذیر ڈرانے والے کو، ڈرانے والے سے مراد نذیر کا ویسے اردو میں معنی کیا جائے تو یہ بتانے والا، وارننگ دینے والا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے گڈ اس کا ہے نا بشیر، جس کو استعمال کیا گیا عربی میں، جو کہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے تو ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں وہ چیزیں جاننی ہیں جو ہمیں وارننگز دی گئی ہیں، کیونکہ پتہ ہے جب ہم کہیں بھی کسی بھی پلیس میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کیا کیا نہیں کرنا، اور پھر آرام سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ پتا ہو کہ کیا نہیں کرنا تب آسانی سے سفر کٹ سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو رول ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں پہلے نذیر والی باتیں ساری سننی ہیں جس چیز سے منع کیا گیا، اور پھر ہمیں بشارتیں دیکھنی ہے، پھر بشارتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں انالائز کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اگر ہدایت پہنچ رہی ہے تو کیا ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم ان سے رک گئے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور ہمیں اس راستے پہ چلایا ہے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے پاس ہدایت آئی ہے تو کیا ہم نے ہدایت کو سنا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس پہ عمل کیا، یا اس کو ہم نے انسنی کر کے نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ جس کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس سے ایکسپیکٹیشنز تو زیادہ ہوتی ہیں، جس کے پاس موجود نہیں وہ تو پہلے ہی خالی ہے نا ہاتھ اس کا۔ تو جن کے ہاتھ میں قرآن ہے یا جو اس تک رسائی رکھ رہے ہیں، اس کا علم لے رہے ہیں، ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا سیکھ رہے ہیں اور کتنا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو دو ہی انجام ہوں گے، کیا؟ ایک جنت اور ایک دوزخ، برے اعمال کرنے پہ دوزخ اور اچھے اعمال کرنے پہ جنت۔ تو اعمال تو ہم نے اس دنیا میں ہی کرنے ہیں، سیدھا راستہ ہم نے اس دنیا پہ اختیار کرنا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج بہتر کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنے عمل کو، اپنے راستے کو چینج کرنا ہوگا رائٹ وے کی طرف، کیونکہ آخرت میں دو قسم کے فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جو جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہوں گے اور عشق کر رہے ہوں گے، اور ایک وہ جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا ہدایت کے لیے کوئی نہ پہنچا تھا، کہ اللہ نے کوئی اپنی کلام تم تک نہیں پہنچائی تھی، اپنا کوئی نبی نہیں تمہارے تک بھیجا تھا، تو اگر بھیجا تھا تو کیوں اس حالت، اس بدترین جگہ پہ آ گئے تم؟ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے، آپ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سوچیں کہ آپ کس راستے پر ہیں، کیا آپ اپنا آخری ٹھکانہ جہنم چاہتے ہیں؟ اگر نہیں، جو ایک بدترین جگہ ہے اور اس کا عذاب بھی بدترین ہے، تو اپنے آج کو بہتر کریں۔